اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں کی اسلامیات کی لیکچر سیریز کا 9واں لیکچر حسن معاشرت سے متعلق ہے۔ حسن معاشرت سے کیا مراد ہے، اس کے معنی اور مفہوم ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے معاشرے میں کون کون سے ایسے افراد ہیں جو ہمارے اچھے سلوک کے اور اچھے برتاؤ کے مستحق ہیں، یعنی حسن معاشرت کا دائرہ کار کیا ہے، اس کے متعلق بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو بہترین معاشرہ قائم فرمایا، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہم مختلف مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے وہاں کے اس کے آس پاس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ تو اس رشتے کو اچھے انداز میں عمدہ طریقے سے نبھانا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ جہاں تک کتاب کی بات ہے تو رائٹر نے حسن کو الگ اور معاشرت کو الگ پہلے بیان کیا، اس کے بعد دونوں کا ملا کے میں آپ کو بتایا ہے۔ حسن کا معنی عمدگی ہے، اچھائی ہے، خوبصورتی ہے، اور معاشرت انسان کا رویہ سلوک۔ تو حسن معاشرت کا مطلب کیا ہوگا؟ بھلائی کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا رویہ کرنا، یعنی انسانوں کے ساتھ اپنے اچھے اور عمدہ تعلقات قائم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ معاشرے میں کون کون سے ایسے افراد ہیں ہمارے اس اچھے سلوک کے، اچھے رویے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، جن کے ساتھ خاص طور پہ ہمیں، ویسے تو سبھی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر جو ہے وہ ہمارے خاندان کا ہے۔ خاندان میں والدین ہیں، وہ ہمارے سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار والدین ہیں۔ ہماری تمام ضروریات معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، والدین پوری کرتے ہیں، اس لیے ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ والدین کے بعد اولاد کے کچھ حقوق ہیں، وہ پرورش ہے، تعلیم و تربیت ہے، وہ والدین کو چاہیے کہ بہتر انداز میں کی جائے۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ بھی حسن معاشرت میں شامل ہے۔ پھر خاندان سے آگے بڑھ کے بات پڑوسی کی آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، قرآن مجید سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو کسی قسم کی اذیت تکلیف نہ دیں۔ پھر پڑوسی سے آگے بڑھ کے جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، مساکین ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ کوئی مانگنے آ گیا تو ان کو جھڑکا نہ جائے، ڈانٹا نہ جائے۔ اگر ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرور پوری کریں، اور اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کی مالی مدد ایسے کر سکیں تو
لیکن بات ہمیں شریعت ہی کہتی ہے کہ ان سے بات بھلی کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے دوست ہیں، ان سے بھی ہمیں اچھا سلوک، اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مصیبت میں ان کے کام آیا جائے، ان کے لیے ہمیں اچھے خیالات اور اچھے نظریات رکھنے چاہیے۔ دوستوں کے حوالے سے منافقانہ رویے سے اجتناب کیا جائے، یہ نہیں کہ زبان میں کچھ اور دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور ہو۔ پھر مزید معاشرے کے افراد میں یتیم اور بیوہ لوگ آ جاتے ہیں، تو جہاں تک یتیم کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی ضروریات کو پوری کرے گا تو وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ اسی طرح جو بیوہ خواتین ہیں ان کی سرپرستی کا حکم دیا گیا ہے، ان کے حالات کا پتہ لگانا اور پھر ان کو زندگی کی ضروریات فراہم کرنا، یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا۔ خلاصہ یہ کہ معاشرے کے جتنے بھی افراد ہیں، بھلے سے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، لیکن انسان تو ہیں، اگرچہ غیر مسلم ہیں، تو اس ناطے ہمیں سب سے عمدہ سلوک کرنا چاہیے، اچھا رویہ اپنانا چاہیے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، دوسروں کے برے القاب نہ رکھے جائیں، بیڈ نیمز، برے نام سے نہ پکارا جائے، کسی کی کمزوری کو، جسمانی کمزوری کو بنیاد بنا کے اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ اسی طرح کسی میں کوئی اچھائی ہے تو اس کی اچھائی کی وجہ سے اس سے حسد نہ کیا جائے، یا خود ہمیں کچھ اللہ نے ایسا عطا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم غرور اور تکبر سے بچیں، دل میں دوسروں کے لیے بری سوچ نہ رکھیں۔ یہ ساری حسد، غرور، تکبر، کینہ، یہ اخلاقی بیماریاں ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جو ذمہ داری ہمیں سونپی جائے، جو کام ہمارے ذمے لگایا جائے، اس کام کو بھرپور انداز میں کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، دوسروں کا مذاق نہ اڑانا، یہ بھی حسن معاشرت میں شامل ہے۔ اسی طرح معاشرے کے جو محنت کش افراد ہیں، مزدور افراد ہیں، مختلف پیشے جنہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ ان پیشوں کی وجہ سے اپنی حلال روزی کما رہے ہیں، تو ان سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ وہ جو یعنی کوئی اسکل ہے، ان کے پاس ہنر ہے، تو ان کے اس ہنر کا احترام کیا جائے، ان کو کم تر نہ سمجھا جائے اس بنیاد پہ۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہ سورہ مائدہ 6 پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ کوئی اچھے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا ہاتھ بٹایا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی ہمت بندھائی جائے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی اس میں نہ جتا۔ کوئی زیادتی کوئی کسی پہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے، یہ نہیں کہ اس کا بازو بن جائیں ہم اور اس کا ساتھ دیں، ظالم کا نہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس ظالم کے ساتھ، ہماری بھلائی یہ ہوگی کہ ہم اس کو اس کے ظلم سے روکیں اور مظلوم کی مدد کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں اسی بات کا سبق ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مساکین کی مدد کی، یتیموں، بیواؤں کی ضروریات کو پورا کیا، غلاموں پہ ہمیشہ شفقت فرمائی، تاکہ یہ فرمایا کہ جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ۔ اس نے معاشرت میں یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے یا نکلتے گھر سے سلام کہتے، اپنے تمام دوست احباب سے خوش ہو کر ملتے، مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے۔ کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، لوگ
احتراماً کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے۔ یہ حسن معاشرت۔ باقی معاشرہ خراب کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ معاشرہ عام طور پہ دو چیزوں سے خراب ہوتا ہے، زبان اور ہاتھ۔ زبان اور ہاتھ، کسی کی برائی زبان کے ذریعے، غیبت، لعن طعن کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ زبان کا ہوگا۔ ہاتھ، مار پیٹ، ظلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کو مانتا ہے اور اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ کل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی مومن ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، اور اگر زبان سے اچھی بات نہیں نکال سکتا تو پھر کیا رہے، خاموش رہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنے بہترین طریقے سے ہمیں حسن معاشرت کی تعلیم دی۔ نہایت رحم دل تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے، مہمان نوازی۔ مہمان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا تھا۔ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت فرماتے، بچوں کو کھیلتے ہوئے خوش ہو جاتے، بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مطابق بنا لیں۔ آپ کے ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ ہے، وہ دعویٰ بھی اسی صورت سچا ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں، معاشرت میں، معاشیات میں، لین دین میں، میل جول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اپنائیں۔ جی اب میں آتا ہوں سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کرنی ہے مناسب الفاظ کی مدد سے۔ تو الف ہے، بنی نوع انسان کے ساتھ اچھے اور عمدہ تعلقات قائم کرنا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ یہ تعریف میں بھی آیا تھا، حسن معاشرت کی تعریف میں۔ جی تو بنی نوع انسان کے ساتھ عمدہ تعلقات، اچھے اور عمدہ تعلقات قائم کرنا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ بے، دوستوں کے معاملے میں منافقانہ سے گریز کریں۔ جی دوستوں کے معاملے میں ڈیش، یہ منافقانہ رویہ، یہ ہمارے جو صفحہ نمبر 53 پہ دوستوں سے سلوک تھا، یہ ہیڈنگ تھی۔ اس کی دوسری سطر میں دوستوں سے سلوک والے پیراگراف کی دوسری لائن میں دوستوں کے معاملے میں منافقانہ رویوں کو ترک کر دیا جائے۔ جی اور جو پہلے میں تھا الف میں بنی نوع انسان کے ساتھ، وہ بالکل پہلی سطر ہے سبق کی، صفحہ نمبر 52 پہ بنی نوع انسان کے ساتھ اچھے اور عمدہ تعلقات قائم کرنا حسن معاشرت کہلاتا ہے، پہلی اور دوسری سطر۔ سوال نمبر 1 کا جیم جز ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیش کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ یہ صفحہ نمبر 54 پہ جو قرآنی آیت ہے ہمارے سامنے، جی مدد لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو تعاون اور مدد یہ دونوں ٹھیک ہے۔ جی نیکی اور بھلائی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، مدد۔ جی دال، سوال نمبر 1 کا دال جز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے، سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ جی یہ آپ کا صفحہ نمبر 55 ہے، اس کی 3rd لاسٹ لائن، سلام میں انہیں سلام میں پہل کرتے تھے۔ بچوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، بچوں کے متعلق آپ سلام کروائیے، تو سلام میں ہمیشہ پہل فرماتے تھے آپ سلام، پہل یعنی السلام علیکم کہنے میں دوسروں سے سبقت لے جاتے۔ مل رہے ہیں کسی سے، اس سے پہلے کہ وہ بندہ السلام علیکم کہے، نبی سلام پہلے السلام علیکم، ایون بچوں کو بھی ایسے۔ سوال نمبر 1 کا آخری جز ہے مہمان اللہ تعالیٰ کی
ڈیش ہوتا ہے جی مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے۔ جی سوال نمبر 2 میں الف ہے، حسن معاشرت کی اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیں۔ جی آپ صفحہ نمبر 1 تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ حسن معاشرت کا مفہوم اس میں شامل کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 52 پہ پہلی 2 لائنیں ہیں، حسن معاشرت کا مطلب ہے عمدگی اور اچھائی، جبکہ حسن معاشرت کا مطلب ہے بھلائی کا معاملہ کرنا، یعنی بنی نوع انسان کے ساتھ اچھے اور عمدہ تعلقات قائم کرنا حسن معاشرت کہلاتا ہے۔ یہ اس کے بعد آپ آئیں گے صفحہ نمبر 54 پہ، بالکل شروع میں آغاز میں پہلا پیراگراف ہے، معاشرے کے تمام افراد خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں ان سے عمدہ سلوک کرنا چاہیے۔ یہ اور اس کے ساتھ پیراگراف ختم ہو رہا ہے، محنت کش افراد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ آپ کا صفحہ نمبر 54 پہ یہ پہلا پیراگراف یہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا جو حسن معاشرت کا مفہوم ہے، یہ 2 حصے، اس کے 2 جزئیے، اور تیسرا حصہ صفحہ نمبر 55 پہ بالکل ٹاپ پہ، چونکہ مفصل کہا گیا ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے 2 عناصر ہوتے ہیں، زبان اور ہاتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درست استعمال کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر کیا رہے، خاموش رہے۔ جی یہ آپ کے سوال نمبر 1 میں ہے۔ سوال نمبر 2 میں الف کا جواب ہے۔ جی حسن معاشرت میں کون کون سے رویے اور آداب شامل ہیں؟ یہ ہے تو کافی تفصیلی، لیکن میں آپ کو اس کا ذرا اس کو سمرائز کر کے مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ آپ کے صفحہ نمبر 52 پہ جو دوسرا پیراگراف ہے، حسن معاشرت کا دائرہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ جی تو یہ حسن معاشرت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں تمام معاشرتی رویے اور آداب شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حسن معاشرت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ اس کے ساتھ پھر آگے خاندان، یہ تو مکمل ہے خاندان والا پیراگراف، یعنی کسی بھی معاشرے کی ابتدا یہ مکمل ہے۔ پڑوسی میں جو ہے اگلی جو ہیڈنگ ہے، اچھا اس کی ہیڈنگ یہ حسن معاشرت کا دائرہ تعلیمات نبوی کی روشنی میں، ہیڈنگ جو مین ہیڈنگ ہے وہ تو یہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد خاندان کے بعد خاندان والا وہ مکمل پیراگراف ہے 5 لائنیں۔ پھر پڑوسی ہے، پڑوسی میں یہ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس میں دوسری لائن میں ہے آرام کا خیال رکھا جائے، بس یہاں تک، اس سے آگے نہیں لکھنا آپ نے۔ پھر اس کے بعد فقراء اور مساکین کے ساتھ سلوک، فقراء فقیر کی جمع، مساکین مسکین کی جمع، اس میں یہ دونوں لائنیں آپ نے لینی ہیں۔ فقراء اور مساکین معاشرے کے کمزور افراد، احترام کی نظر سے دیکھا جائے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوستوں سے حسن سلوک، اس میں آپ نے جو ہے وہ دوست ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں، مصیبت کے وقت ان کے کام آیا جائے، خود غرضی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، بس محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد یتیم اور بیوہ کے ساتھ حسن سلوک۔ جی اس میں آپ دوسری لائن میں ہمیں یتیموں اور بیواؤں کی، بھی کو آپ نہیں لکھیں گے، ہمیں یتیموں اور بیواؤں کی، کیونکہ وہ جو حدیث ہے وہ آ جائے گی ادھر، آپ کا ایک اور مختصر سوال ہے اس میں۔ دوسری لائن میں ہمیں یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق پورے کریں اور ان کی خبر گیری کی جائے، یعنی ان کے حالات سے آگاہ ہونا یہ ہو، اور انہیں ضروریات زندگی فراہم کی جائیں، یہ ضروریات زندگی فراہم کی جائیں، بس اتنا ایسے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 2 میں بے کا جواب، حسن معاشرت میں کون کون سے رویے اور آداب شامل ہیں، یا دائرہ کار وہاں پہ جو ہیڈنگ ہے۔ جیم ہے سوال نمبر 2 کا تیسرا جز، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حسن معاشرت کے خد و خال واضح کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے جو مختلف مثالیں ہیں حسن معاشرت کی، وہ تو آپ صفحہ نمبر 54 پہ آپ کا آخری پیراگراف ہے جو قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، اس سے نیچے اس کا ترجمے کے بعد جی تو ہیڈنگ آپ کی حسن معاشرت اور اسوہ حسنہ یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حسن معاشرت کے خد و خال، یہ ہیڈنگ جو سوال میں ہے وہ والی، یا ادھر جو صفحہ نمبر 54 پہ دوسرے پیراگراف کی ہیڈنگ ہے حسن معاشرت اور اسوہ حسنہ۔ ہیڈنگ تو آپ نے یہ بنانی ہے، لیکن آپ نے جواب شروع کرنا ہے اس صفحے کے آخری پیراگراف سے، جو 4th لاسٹ لائن ہے نیچے سے، اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مساکین کی مدد کرتے، یتیموں اور بیواؤں کی غمخواری کرتے،
پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی دلجوئی فرماتے، ادھر سے لے کے آخر تک ہے، اور جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے صفحے کے آخر میں۔ یہ پیراگراف آپ کا، یہ 4 لائنیں آپ کے سوال نمبر 2 میں جیم جز کا جواب ہے جی۔ اس حسن معاشرت اور اسوہ حسنہ آپ ہیڈنگ بنائیں، یا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حسن معاشرت کے خد و خال۔ جی سوال نمبر 3 میں ہم آئیں گے مختصر جوابات کی طرف۔ حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ الف جز ہے، بالکل آغاز میں ہم نے اس کو حسن معاشرت کا معنی اور مفہوم، ہیڈنگ مفہوم لگا ہوا ہے جی۔ تو آپ یہ 2 لائنیں آپ کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بالکل شروع میں۔ بے جز ہے، حسن معاشرت کے حوالے سے کسی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ بے جز سوال نمبر 3 کا آپ آئیں گے صفحہ نمبر 54 پہ، ایک ہی آیت ہے قرآن مجید کی پورے ہمارے اس سبق میں، اور یہ صفحہ نمبر 54 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جی یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، یہ اردو پرانی اس محاورے سے، اس اعتبار سے آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ یوں اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ دیکھو کو آپ ہٹا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارے سوال نمبر 3 میں بے جز کا جواب ہے، اسے معاشرت کے حوالے سے قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ۔ جی جیم جز ہے ہمارا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کوئی ایک حدیث تحریر کریں۔ سوال نمبر 3 کا جیم جز آپ آئیں گے صفحہ نمبر اپنے 53 پہ، اس میں آخری پیراگراف ہے یتیم اور بیوہ کے ساتھ حسن سلوک۔ اس پیراگراف کے شروع میں ہیڈنگ یتیم اور بیوہ کے ساتھ حسن سلوک، تو آخری پیراگراف کے بالکل شروع میں پہلی سطر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی کفالت ضرورت پوری کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ اس کا جواب ہے آپ کے سوال نمبر 3 میں آپ کے جیم جز کا جواب۔ جی سوال نمبر 3 میں دال ہے، خاندان میں سب سے زیادہ کس کے حقوق ہوتے ہیں واضح کریں۔ آپ نے صرف اتنا جواب نہیں دینا کہ والدین کے ہوتے ہیں، 7 وجہ بھی آپ نے بتانی ہے جی۔ صفحہ نمبر 52 پہ خاندان والی جو ہیڈنگ ہے، تیسری ہیڈنگ، اس میں کسی بھی معاشرے کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، یہ تو آپ چھوڑ دیں گے۔ آگے گھر میں سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار والدین ہیں، تو سب سے زیادہ حقوق کس کے ہوتے ہیں؟ والدین کے ہوتے ہیں۔ خاندان میں سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہوتے ہیں۔ اب وجہ ہم نے بتانی ہے کیوں ہوتے ہیں، ساتھ آپ اتنا ایڈ کر لیں گے کیونکہ وہ ہماری تمام معاشرتی اور معاشی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں، وہی ہمارے سب سے زیادہ ہمارے اچھے برتاؤ اچھے سلوک کے حقدار والدین ہیں جی۔ ہے جز ہے سوال نمبر 3 کا ہے جز، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، چند سطروں میں بیان کریں۔ صفحہ نمبر 55 ہے آپ کا جی، صفحہ نمبر 55 دوسرے پیراگراف کی تیسری سطر کے آخر میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہمیشہ بھی کو چھوڑ دیں، بچوں کے ساتھ ہمیشہ محبت و شفقت فرماتے، انہیں کھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو جاتے، یہ ہیں اس کو آپ نے نہیں لکھنا، خوش ہو جاتے، اور انہیں سلام میں پہل کرتے تھے۔ آپ سلام بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہ ہے آپ کے سوال نمبر 3 میں ہے جز کا جواب، جو کہ آخری ہے، بچوں کے ساتھ آپ سلام کا سلوک۔ جی سوال نمبر 4 MCQs ہیں۔ حسن کے لغوی معنی، نیکی، خوبصورتی، اچھے اعمال، اچھا سلوک۔ جی حسن کے لغوی معنی عمدگی اور اچھائی ہے، تو اچھائی نیکی بھی ٹھیک ہے، حسن کا معنی خوبصورتی بھی ہے، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن نیکی پہلے، وہ بھی 2 آپشن، تو ان میں زیادہ بہتر نیکی ہے جی۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ڈیش کے ساتھ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جی۔ انسانوں کے ساتھ عمدہ تعلقات قائم رکھنا حسن معاشرت کہلاتا ہے، پہلا جز ٹھیک ہے جی۔ سبق کے مطابق دوست ایک دوسرے کے بازو ہوتے ہیں، تیسرا جز جو ہے وہ درست ہے، دوست ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ بازو ہوتے ہیں، ہمارا یہ تیسرا جو اس کا یہ جز ہے یہ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان تمام کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔